أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، اور آج ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن کا تیسری ٹرانسمیشن ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حافظ ضیاء الرحمان بھائی. ان سے ہم نے پہلے بھی ایک نشست کی، چونکہ میری ان سے دلی محبت ہے اور ان کی بھی ہم سے ایک روحانی تعلق ہے، تو ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو میں پھر جیسے کوئی اللہ کی طرف سے خاص تجلیات میرے دماغ پہ اترتی ہیں تو میں وہ ساری باتیں ڈسکس کرتا ہوں. تو عام حالات میں جو ہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگ میرے جو شاگرد ہیں، میرے جو سبسکرائبر ہیں، روحانیت کے اشتیاق میں پھرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ حافظ ضیاء الرحمان بھائی کو اپنی اس گفت و شنید میں شامل کرتے ہوئے ہماری اس گفت و شنید میں آپ لوگوں کو بھی شامل کیا جائے.
ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفت و شنید سے، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں حافظ ضیاء الرحمن صاحب کے کیے جانے والے سوالات کہیں آپ کے ذہن میں بھی ابھرتے ہوں اور آپ سوال کرنے کی جرت نہ کر رہے ہوں، یا آپ نے سوال کیے ہوں لیکن سوالات کی بچھاڑ کی وجہ سے آپ کو وقت پہ آپ کے سوال کا جواب نہ دیا گیا ہو، تو وہ ہم حافظ صاحب کے توسط سے، حافظ صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے آپ تک ان سوالات کے جوابات پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ٹائم دیا، اور آج ہم کس چیز پہ ڈسکس کرنے والے ہیں؟ آپ کیا آج کے آپ کے سوالات ہیں؟ امجد بھائی، جیسا کہ آج کی نشست ہماری روحانیت پر ہے، تو میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ روحانیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال میرے کئی اسٹوڈنٹس کا بھی ہے کہ روحانیت بیسک ہے کیا، ڈیفینیشن کیا ہے روحانیت کی؟ دیکھیں حافظ صاحب، روحانیت روح سے ماخذ ہے۔ روحانیت، اب روح جو ہے وہ کیا ہے؟ روحانیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو روح کو سمجھنا ہوگا۔ ہر چیز کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک جسم لطیف اور ایک جسم کثیف۔ جیسے انسان ہے، ایک جسم تو میرا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کیمرے کے سامنے ایک جسم ہے، ایک میرے اسی جسم کے اندر اور ایک جسم ہے جس کی وجہ سے یہ جسم آپ سے بات چیت کر رہا ہے، وہ روح ہے۔ اور روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر مین ٹو سے اللہ کا ارادہ، اللہ کے اذن سے روح پیدا ہوئی اور روح انسانی جسم میں پھونکی گئی۔ اب جو روح کی قوت ہے، روح کی جو قوت ہے وہ روحانیت کہلاتی ہے، روح کی جو انرجی ہے وہ روحانیت کہلاتی ہے۔ اور روح کی طاقت سے، روح کی انرجی سے، روح کی فریکوینسی سے، روح کی جو ہے نا وائبریشن سے ہمارے اورا جو ہے اس کی جو پاور ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں روح کی قوت کو روحانیت کہتے ہیں، اور یہ روح سے ماخذ ہے، اور انسانی جسم کے اندر ہی یہ قائم مقام ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تو روح ہمارے جسم میں مختلف مقامات پہ گردش کرتی ہے، اور ہمارے جسم کی جو بقا ہے، جو نشو و نما ہے، وہ بھی ہماری روح ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ گوشت پوست کا یہ ڈھیر روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی افادیت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے روحانیت۔ اچھا امجد بھائی، روحانیت پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے؟ بالکل حافظ صاحب، آپ کا یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، اور بالکل ہمارے ہاں عام طور پہ ہمیشہ اسی چیز کو مانا جاتا ہے، اسی چیز پہ لوگ بلیو کرتے ہیں جو اپنا ایک حجم رکھتی ہے، شکل ہے اس کی کوئی باڈی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، عام طور پہ اس پہ زیادہ بلیو کیا جاتا ہے۔ تو حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ کے سوال میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، پہلی چیز، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس چیز کو مانیں کہ جو چیز نظر آئے۔ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری غیر مادی چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز مادہ ہے جو جگہ رکھتی ہو، شکل رکھتی ہو، حجم رکھتی ہو، جسے چھوا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جس کی کوئی ایک پوری ایک فیس ہو، اس کا باڈی سٹرکچر ہو، وہ مادہ ہے۔ لیکن ہماری اس کائنات میں مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری غیر مادی چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے حافظ ضیاء الرحمن صاحب سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اب مجھے خوشی ہوئی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب وہ خوشی کہاں ہوئی؟ کیا میں وہ خوشی آپ کو دکھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ ایسے ہے نا؟ بالکل ایسے ہے۔ آپ سے مل کے مجھے بہت غم ہوا، یا اس واقعے سے میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ اب دکھ تو واقعہ ہوا، لیکن آیا کیا اس دکھ کو میں نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں؟ اب دیکھیں، خوشی بھی ہمارے وجود میں ہے، اور خوشی کے ہمارے جسم پر اثرات بھی ہیں، اور دکھ بھی ہمارے جسم میں ہے، اور دکھ کے ہمارے جسم پہ اثرات بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی برین کی وینیں پھٹ گئی ہیں کوئی شاکنگ نیوز سن کے،
بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں، بہت ساری ایسی خطرناک مہلک امراض ہیں جو کہ شاکنگ نیوز سننے سے ہی وہ ہوتے ہیں۔ اب تیسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں غیر مادی چیزوں میں سے، وہ یہ ہے کہ احساس، راحت، یقین، بے یقینی، دعا، بد دعا۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ دعا ہمارے اسلام میں بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر اہمیت ہے، مسنون دعائیں ہیں ہمارے پاس۔ اب دعا سے جو ہمیں روحانی فائدہ ہوتا ہے، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یار میرا فلاں ڈاکٹر پہ کانفیڈنس نہیں ہے، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، مجھے اس کی پریکٹس پہ یقین نہیں ہے۔ اب یقین اور بے یقینی ایک بہت بڑی قوت ہے، بلیو پاور بہت بڑی انرجی ہے، یقین کی قوت بہت بڑی قوت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کو کیا آپ میرے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ میں چونکہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، ہومیو پریکٹس کرتا ہوں، کہ آپ کو میری پریکٹس پہ بہت یقین ہے، کیا آپ یقین کو کسی شکل میں مجھے دکھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں نا۔ کیا آپ یقین کو تول سکتے ہیں؟ کیا ہم یقین کو کسی پیمانے میں بند کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خوشی بھی ہماری ذات پہ اثر کرتی ہے، ہماری زندگی میں خوشی کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اپنی جسم کی راحت اور خوشی کے لیے، سکون قلب کے لیے ہم بہت سارا کچھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے ہمیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن سکون کا کوئی جسم نہیں ہے، سکون کا کوئی حجم نہیں ہے، سکون کا کوئی باقاعدہ طور پر وجود نہیں ہے کہ جس کو ہم دکھا سکیں۔ لیکن اب میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وجود تو نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یقین، بے یقینی، خوشی، غم، دعا، بد دعا، احساسات، کیفیات۔ ایک شخص آیا، اس نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی، اور ان آیات کا سامنے والے پہ ایسا اثر ہوا کہ ابل کے آنسو بہنے لگ گئے۔ اب اس شخص نے دعوت تو نہیں دی تھی رونے کی، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی، اور اس کے منہ سے، تلاوت قرآن کے الفاظ سے وہ انرجی سامنے والے پر اٹریکٹ کر رہی ہے، جس کا ایز اے ریزلٹ وہ شخص بے تحاشا رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب اس بات کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، ان کی زبان اطہر انور سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محمد کہ اللہ احد ہے، اللہ یکتا ہے۔ ہم نے اس پہ بلیو کیا، ہم نے اس پہ یقین کیا۔ ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا بلیو ہے کہ جو بات ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، وہ سچ ہے، وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہم ان کے غیر مادی وجود سے ان کو مانتے ہیں، نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان کا اثر بھی لیتے ہیں۔ جیسے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو سن کے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی، لوگوں کو بہت سارا علم ملا۔ اب علم کہاں ملا؟ کیا علم کی کوئی شکل ہے؟ کیا علم کو کسی پیمانے میں ہم تول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسے ہی روحانیت ہے، روحانیت بھی ایسے ہی ہے۔ روحانیت کیفیت کا نام ہے، روحانیت کیفیت کا نام ہے، روحانیت ایک احساس کا نام ہے۔ روحانیت جیسے ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہم روح کی قوت کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔
جیسے ہم ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی پاور کو بھی تو لامحالہ نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، تاہم یہ سچ ہے کہ ہم روحانی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ روحانیت پہ ہمیں کیوں یقین کرنا چاہیے۔ اچھا امجد بھائی، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم بطور مسلمان کیا اسلام میں روحانیت کا کیا تصور ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ہر چیز اسلام سے میچ ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز کو اسلام اور حضور کریم، اولیاء اللہ، صالحین، ائمہ اہل بیت، صحابہ کرام سے ہم میچ کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اسلام سے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بینگ ایز اے مسلم ہماری ہر چیز کا جو پیمانہ ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی، سمجھائی۔ تو جب یہ بات آتی ہے کہ کیا اسلام میں بھی روحانیت ہے، تو یہ بات بہت گہری آپ نے کی۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس پہ جو ہے نا وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں۔ دیکھیں، پہلی چیز قرآن پاک میں ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح، آئی نا روح کی بات آ گئی قرآن میں، ایک چیز۔ اب یہ اسلام میں روحانیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، روح کا ذکر ہوا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا روح اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں روح اللہ کا جو لقب دیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ان کا کلمہ تھا۔ تو جہاں پہ ان کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، وہاں پر ان کو روحانی قوتوں سے بھی نوازا گیا۔ ہم نے دیکھا ذخیرہ احادیث سے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ نابینا کو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بینا کر دیا کرتے تھے، وہ کوہڑ والے مریض کو ہاتھ لگا کے اس سے شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام تر روحانی تصور یہ روحانی قوت سے ہی ممکن ہے، یہ ان کی روح کی قوت تھی جو اللہ رب العزت کے اذن سے ان کو دی گئی۔ تیسری چیز وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو بنانے سے پہلے انسان اور بلکہ تمام انسانوں کی ارواح کو بنایا، اور پھر تمام ارواح کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان ارواح سے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں روحانیت کا تصور۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر روحانیت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد۔ اب دنیا میں اس روئے زمین پر کسی شخص نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ کے نبی کا جو احمد نام تھا وہ آسمانوں پہ رکھا گیا۔ اچھا، احمد نام کب رکھا گیا؟ جب ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، انور، معطر، معمبر نہیں بنایا گیا تھا، صرف اللہ کے نبی کی روح کو بنایا گیا تھا، تو آپ کی روح کا نام رکھا گیا احمد۔ جب معراج ہوئی تو آپ کے جسم بھی وہاں تک پہنچا اور روح بھی پہنچی، چونکہ آسمانوں پہ جو چیز جاتی ہے وہ روح ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو روح ہی سوال جواب دے گی، روح سے ہی سوال جواب کیے جائیں گے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ جو نام رکھا گیا وہ احمد تھا، وہ حضور کا روحانی نام کہلائے گا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت سے اس قدر معطر اور معمبر کیا گیا کہ آج تک ان کے نام سے، حافظ صاحب، آج تک ان کے نام سے لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کا روحانی تصرف ہے کہ آج بھی ان کا ہمارے دلوں کے اوپر قبضہ ہے۔ تو روح جو ہے وہ دیکھیں،
اب میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی آپ انرجی، ان کے اورا کی انرجی دیکھیں کہ ان کی روحانیت کی قوت دیکھیں کہ جب حضرت عمر ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے معاذ اللہ، تو جب آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی توجہات ان پر کی تو عمر یوں کانپنے لگ گئے اور ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک عرب جا رہا تھا، عرب کے ہاں آج بھی جو یہ گوہ ہے، گوہ جسے بف کہتے ہیں عربی میں، یہ حلال ہے، آج بھی بعض کے نزدیک حلال ہے۔ تو اس وقت زمانہ جہلیت تھا تو وہ لوگ گوہ کا شکار کیا کرتے تھے، ایک مردہ گوہ عرب شکار کر کے لے کے جا رہا اپنے کندھے پر۔ جب وہ ہمارے نبی کریم سے کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ وہ انسان ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان سے کچھ سوال کروں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ مردہ گوہ، مردہ بف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ اگر یہ گوہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں لازمی طور پہ آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ یا بف، اے گوہ، تو گوہ نے اس مردہ، ایک تو جانور بولتا نہیں ہے، انسانوں کی زبان نہیں سمجھتا، دوسرا پھر جانور انسانی زبان پہ بول نہیں سکتا، تیسرا مردہ چیز، تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ناممکن ہے، تو اس کو کیسے ممکن کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح معطر معمبر کو جو معجزات دیے گئے تو اس روحانی قوت کو استعمال کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا بف فرمایا تو اس مردہ گوہ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے، ایک لمبی حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت انداز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا۔ اسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی روح کا تعلق، ان کا روحانی تصرف اس قدر تھا کہ جانور، ایک اونٹ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر روحانی قوتیں تھیں جو حضور کی روح کو عطا کی گئیں اور اللہ کے اذن سے عطا کی گئیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روحانی قوتیں۔ بات تھی اسلام میں روحانیت ہے یا نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو روحانی قوتیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ 3000 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے اچانک سے ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اونٹ لو، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ ساریہ جو کہ ایک صحابی تھے اور اس جو ہے نا جو اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اس جنگی دستے کے وہ سپہ سالار تھے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب آپ کا خطبہ مکمل ہوا، جمعہ کی نماز کمپلیٹ ہوئی تو صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے اچانک سے یہ بات کی، تو یہ بات کیسے کی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلامی لشکر مغلوب ہو رہا ہے اور کفار کا لشکر غالب آ رہا ہے، تو میرے اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے یہ بات کہہ دی۔ جب یہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس لوٹا تو اس لشکر میں موجود صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عمر کی بات کو ایسے سنا جیسے وہ پیچھے پہاڑی کی چوٹی پر ٹھہرے یہ بات کر رہے ہوں۔ اب دیکھیں حافظ صاحب، جنگ ہو رہی ہے کم و بیش تقریباً 3000 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر دور، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اتنا دور کون سی ایسی روحانی قوت تھی، کون سی ایسی سائنسی انرجی تھی، اس دور میں تو موبائل ہی نہیں تھے، کہ جس آواز نے وہاں تک اس بات کو پہنچایا؟ یہ صحابہ کے اندر موجود روحانی قوت تھی، یہ صحابہ کی قوت تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس سے کہ اہل بیت کی روحانی قوت کیا ہے۔ اہل بیت کی روحانی قوت کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہستیاں کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں چونکہ ان پر اللہ کا سلام آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت
حضرت حسین علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی، ابن ملجم نے آپ کا سر کھول دیا، اور اسی ضرب کی وجہ سے ہی آپ کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک کو۔ لیکن آپ کے اندر روحانی قوت دیکھیں کہ آپ نے اپنے قاتل کو اسی وقت معاف کر دیا اور فرمایا کہ اسے کچھ نہیں کہنا۔ حسین علیہ السلام کی جب ان کے اورا کی پاور دیکھتے ہیں، ہم ان کی روحانی قوت کو دیکھتے ہیں، تو حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا اور اف بھی نہیں کی۔ آہ نہ کر لبوں کو سی کہ یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی کہہ دے زبان حال سے کہ مجھے یوں ہی ستائے جا، پی جا ایام کی سختی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ انبیاء کی روحانیت ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ اپنی پیاری چیز کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا روحانی اورا کی انرجی دیکھیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ہمارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہمارا روحانی درجہ وہاں تک نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہمارے ابھی میں اس پہ اور بھی بہت زیادہ باتیں کر سکتا تھا، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ تمام تر چیزیں، اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ آخری چیز ڈسکس کرتا چلوں، قرآن کی روحانیت کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پڑھ کے دم کیا، تو ایک روحانی قوت قرآن پڑھنے سے نا، حافظ صاحب ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں، تو قرآن پڑھنے سے ایک روحانی قوت بیدار ہوتی ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہے، اور جب بہت سارے لفظوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، اور اس فریکوینسی سے خاص قسم کی وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ وائبریشنز جب، کیونکہ انسانی جسم خود وائبریشنز پیدا کر رہا ہے، ریز پیدا کر رہا ہے، اور جب کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی حجم، کوئی میڈیم وائبریشنز پیدا کرتا ہے تو لازمی طور پہ وہ وائبریشنز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو دیکھیں یہ قرآن کی روحانی قوت ہے، جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد پھونک مارتا ہے تو اس قرآن کی انرجی جب اس شخص میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایک بیمار شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ نے ایک شخص کو بچھو کا دم کیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کو جس کے 119 نام ہیں اور جس میں سے ایک نام شفا والی صورت بھی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو یہ ایک قرآن کی روحانی قوت ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ اب تو جدید دنیا ریسرچ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ واقعہ روحانیت ہے، اور ہمارے اسلام میں تو اسلام ہے ہی روحانی مذہب۔ اب میں آخر میں ایک چیز ڈسکس کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایک عام انسانی جسم کے اندر بھی روحانی قوت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک روحانی قوت آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، ہمارے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے احمد بھائی کے اندر بھی ہے، میرے تمام تر دیکھنے والے، ہماری اس ویڈیوز کو دیکھنے والے ہر شخص کے اندر ایک خزانہ ہے، اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے، ہم نے صرف اس کو بیدار کرنا ہے۔ اور جب روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، جب روحانیت بیدار ہو جاتی ہے پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پھر انسان کی ایک تو خود سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ چونکہ روح امر ربی ہے، روح نے رب کو دیکھا ہے، روح نے ہی رب سے وعدہ کیا ہے، تو لہٰذا روحانی قوت کا جو آخری منزل ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ وہ شربت الہی جب انسان پیتا ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی روحانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اپنے بھائی، روحانیت سے ایک عام آدمی کو کیسے فائدہ ہوتا ہے، یا وہ کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے روحانیت سے؟ ماشاءاللہ آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ایک عام آدمی، یہ تو ایک انبیاء کی روحانیت تھی، صحابہ اور اہل بیت کی روحانیت کی بات تھی۔ ایک عام آدمی جو میری طرح، آپ کی طرح، ہمارے سننے والوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، وہ روحانیت سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روحانیت ہے کیا۔ روحانیت روح کی قوت کا نام ہے، طے ہو گیا
کہ روحانیت روح کی قوت کا نام۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک عام شخص کی۔ دیکھیں انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ظاہری جسم اور ایک باطنی جسم۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی روح کی، خوشی کی، غم کی، یقین کی، بے یقینی کی، دعا کی، بد دعا کی، تو یہ تمام تر چیزیں انسان کے باطن سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے باطن سے۔ جیسے کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک زندہ انسانی جسم جب بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا آپ وزن کر لیں، جب اس کی ڈیتھ ہو جائے پھر اس کا وزن کر لیں تو اس کے ٹوٹل وزن سے صرف اور صرف حافظ صاحب آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 21 گرام وزن لیس ہوتا ہے، 21 گرام۔ یہ وہی 21 گرام لافانی غیر مادی قوت ہے جسے روح کہا گیا، جسے امر ربی کہا گیا۔ ایک عام انسانی جسم کے اندر روح بھی ہے، روح ہے تو روح کی قوت بھی موجود ہوگی۔ جب ذاکر ہو، جب ذکر ہو تو ذاکر بھی ہوتا ہے اور مذکور بھی ہوتا ہے۔ جب انسانی جسم میں روح ہے تو لازمی طور پہ یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ روح کے اندر روحانی قوت بھی ہوگی، تو وہ روحانیت کہلائے گی۔ اب عام آدمی روحانی قوت سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ فائدے سے پہلے ہم اس چیز کو جگائیں گے۔ ہر پورے انسانی جسم میں روحانی قوت موجود ہوتی ہے اور اس کے قائم مقام ہیں۔ اب ہم اس کو قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے جسم میں روحانیت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ بقرہ کی آیات کی ٹرانسلیشن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی تو پھر ہم نے سب فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب حافظ صاحب یہاں پہ جو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اندر موجود روح کو کر رہے ہیں، اور وہ روح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اب وہ جو قوت جس وجہ سے ہمیں مسجود ملائک کا لقب دیا گیا، جس وجہ سے آپ کے اور میرے آقا و مولا، آپ کے اور میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام تر نوری مخلوقات فرشتوں نے سجدہ کیا، تو وہ اسی روحانی قوت کی وجہ سے کیا کہ جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی، ہمارے اندر ڈالی۔ اب وہ جو روحانی قوت ہے وہ ہمارے اندر قائم مقام ہو گئی۔ وہ روحانی قوت قائم مقام کہاں ہوئی؟ اس کے کون کون سے ایسے مقامات ہیں؟ تو اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک۔ اب یہ جو شرح صدر ہے، صدرک سینے کو کہتے ہیں، اور قرآن میں احادیث پاک میں بھی ہمیں ملا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 5 دفعہ، اللہ کمی بیشی معاف کرے، بعض میں 5 دفعہ، بعض میں 7 دفعہ حضور کے شق صدر ہوئے۔ شق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا، چیرنا، اور صدر سینے کو کہتے ہیں، یعنی 5 ایسے واقعات کہ جن میں سینے کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا، حضور کریم کے سینے کو پھاڑا گیا۔ اب پہلا واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے اور آپ کے رضائی بھائی زبیر بن عوام بھی تھے آپ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نوری الماری اتری اور اس سے ایک نوری مخلوق نکلی۔ ان کے پاس بڑے بڑے تشت تھے، سونے کے تشت تھے، نور کے تشت تھے، اور ان میں نور بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے حضور کریم کو لٹایا اور اندر سے ایک ٹکڑا نکالا گوشت کا۔ مفسرین اور محققین اور محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا کہ وہ قلب تھا، حضور کریم کا دل تھا، اور اس کو نور سے دھویا اور پھر واپس وہیں رکھا، اور بچا ہوا تھال کے اندر جو نور تھا وہ حضور کریم کے سینے میں انہوں نے پلٹ دیا، اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بند کر دیا، اور پھر وہ نوری مخلوق وہاں سے واپس آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ اسی واقعے کو دیکھنے کے بعد جب حضرت حارث کے بیٹے زبیر بھاگے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو وہ بے تحاشا پریشان ہو گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور اسی واقعے کے تناظر میں وہ آپ کو آپ کے دادا کے پاس چھوڑ آئی۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بار ہوا، پھر جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تب ہوا۔
غار ہرا میں ہوا جب جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کے دبایا. تو یہ کچھ روحانی قوتیں اللہ کے اذن سے آپ کے جسم کے اندر داخل کی گئی. یہ جو سینے کو دبانا ہے، سینے کے اندر، سینہ ہی وہ قائم مقام ہے کہ جس کے متعلق احادیث پاک ہے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو اپنا شرح صدر کرو. شرح صدر یہ ہے کہ تمہارے سینے کے اندر 5 لطائفات ہیں، 5 روحیں ہیں، جس میں لطیفہ قلب ہے، جس میں روح انا ہے، روح اخفا ہے، انا ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. ایسے 7 روحیں ہیں، اور 7 روحوں کے ساتھ پھر کچھ جزے ہیں. جیسے روح انا ہے وہ سر میں پائی جاتی ہے، جب وہ بیدار ہوتی ہے تو انسان اس سے رب کا دیدار کرتا ہے. لطیفہ قلب ہے، یہ ذکر کے لیے ہے. تو روحانیت انسان کے جسم کے اندر سینے میں موجود ہے. اس کو بیدار کرنے کے لیے کچھ ترتیبیں ہیں، کچھ طور ہیں، طریقے ہیں، جیسے مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، مکاشفہ ہے، بیت ہے، کامل مرشد کی توجہات ہیں. تو عام آدمی روحانیت سے جب فائدہ حاصل کرے گا جب وہ اقبال کے خودی والے فلسفے کو سمجھے گا. اقبال نے اسی چیز کا نام کہا تھا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اقبال نے اسی چیز کو کہا تھا کہ جب تو خود کو پہچان لے گا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو سب سے پہلے اس میں عام آدمی اپنے آپ کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنی روح کو سمجھے، اور پھر اپنی روحانی قوت کو بیدار کرنے کے لیے کامل مرشد کے پاس جائے اور وہاں اپنا آپ بیچ دے، بیعت کر لے. اور جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کا معاوضہ بھی وصول کیا جاتا ہے. تو معاوضے کے طور پہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مرشد ہوگا وہ بظاہر عام شخص جس نے خود اپنی شرح صدر کر لی ہوگی تو وہ ہمیں راہ سلوک پر گامزن کر کے ہماری اس روحانیت کو بیدار کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا. اور جب روحانیت بیدار ہو جائے گی، اس کے لیے حافظ صاحب ایک بات شرط ہے کہ اس راستے پہ آپ کو وہی شخص لے کر کامیاب ہو سکتا ہے جو خود اس راستے سے واقف ہو. اور جب ہم روحانیت کو بیدار کر لیں گے پھر کیا ہوگا کہ پھر اس سے فوائد کیا ہوں گے. پھر حافظ صاحب پھر جیت اور ہار اس شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی. پیچھے رہ جانے کا خوف اور آگے بڑھ جانے کی خوشی اس شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی. اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، اولاد کا بڑا کاروبار کر لینا، بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لینا، یا تنزلی کا شکار ہو جانا، اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی. اس کے لیے نفع اور نقصان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. اس کی جو روح ہے جو نفس کی غلام بن چکی ہے، اس کی روح نفس سے طلاق لے کے اس کی روح اعلیٰ علیین اور مقام انا تک پہنچ کے رب کا دیدار کر لے گی، اور وہ شخص ولی اللہ کے مرتبے اور مکتب پر، منصب پر فائز ہو جائے گا. پھر وہ شخص اس شخص جیسا بن جائے گا جیسے بہلول نے زمین کے اوپر بیٹھ کے ایک گھروندا بنایا اور پھر اس کو ایک روٹی کے عوض یہ کہہ کے بیچ دیا کہ میں آپ کو جنت میں محل لے کر دوں گا. یقین جانیں خواب جو بادشاہ اور ملکہ نے دیکھا، واقعہ زمین پر بیٹھے ایک شخص نے اللہ کی جنت کو بیچ دیا. جب کوئی شخص اس مقام تک پہنچتا ہے پھر اس کے لیے کل وعد اللہ الحسنہ کے وعدے ہیں کہ پھر اس شخص کے لیے انعامات ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں. پھر وہ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی فلاح کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. انہی لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ یہدی قلبہ، اللہ نے ان کے قلب میں ہدایت ڈال دی. یہ پھر وہی لوگ بن جاتے ہیں جس کے متعلق قرآن نے فرمایا انعمت علیہم، کہ ان پر میرا انعام ہوا. یہ پھر وہی لوگ بن جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں رب کا پتہ دیتے ہیں، جو ہمیں رب تک پہنچاتے ہیں. تو عام آدمی ایک پورا پروسیس ہے، اس کے تحت اپنی روحانیت کو بیدار کرے، اپنی شرح صدر کرے، اور کسی ایسے شخص کی زیر اثر اور زیر نگرانی رہ کے اپنے راہ سلوک پر چلے. جب وہ اپنی منزل کو پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اقبال بولتا ہے یہاں پہ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جیسا تو چاہتا ہے میرے بندے ہم تیرے ساتھ ویسا کر دیں گے.
پھر تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عام شخص پھر جو کہہ دیتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انعام علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انعام کیا۔ تو یہ وہی لوگ بن جاتے ہیں پھر حافظ صاحب کہ جن پر اللہ کا انعام ہو جاتا ہے، جن پر اللہ کا اکرام ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ بیسک لوگ روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت واقعہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیا اسلام میں کوئی روحانیت ہے، اگر ہے تو اس کے کیا تناظر ہیں، اس کی کیا اشکال ہیں، کیا قرآن میں روحانیت ہے، کیا یہ جو ساری باتیں ہم نے کی تو اس سے میرے بہت سارے سبسکرائبر اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب ان کو مل جائیں گے۔ چونکہ رمضان میں ٹائم کو پاس کرنا کے لیے لوگ موبائل کا یوز کرتے ہیں، تو جہاں پہ رمضان میں ہم ہمارے عام لوگ کوئی بد نظری کریں یا کوئی اور چیزیں دیکھیں تو وہ کیوں نہ ہماری اس ٹرانسمیشن سے ان کو روحانی طور پر لذات اور کیفیات محسوس ہوں کہ جو چیزیں ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اکابرین، ہمارے صلحاء، ہمارے صوفیاء چھوڑ کر گئے وہ لازمی طور پہ کسی فلسفے پر تھے، وہ لازمی طور پر راہ حق پر تھے۔ وہ کون سی ایسی کیفیات اور قوتیں تھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو دیکھ کے لوگوں کو مسلمان کر دیا کرتے تھے، وہ ایسی کون سی کیفیات تھیں کہ سچل سرمست سولی پہ چڑھ گئے انا الحق کہتے کہتے، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ آج بھی وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کا آج بھی روحانی تصرف اس کائنات میں موجود ہے، تو وہ لازمی طور پہ کسی حقیقت تک پہنچے تھے۔ لیکن عصر حاضر میں کچھ ایسے لوگ اس ہماری فیلڈ میں داخل ہوئے جنہوں نے روحانیت کو نہ صرف بدنام کیا بلکہ انہی کی کچھ ایسی حرکات کی وجہ سے لوگ روحانیت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو، ہماری نئی نسل کو روحانیت کیا ہے، کیا روحانیت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، روحانیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہم نے آج کی اپنی اس تربیاتی نشست میں پڑھی۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو فہم اور فراست سے نوازے اور رمضان کی خیریں، برکتیں، عافیتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔